اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج سیکنڈ روزہ ہے اور روزہ جیسا بھی ہو مشکل ہی لگتا ہے، چاہے سردی کا ہو چاہے گرمی کا ہو۔ آج اچھی خاصی سردی ہے، لیکن یہ کہ اصل بات تو پابندی کی ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی مرضی سے کمرے میں سارا دن بیٹھے رہیں، آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے تم بیٹھو، تو پھر تمہیں الجھن ہوگی اور پھر تم کہو گے یار، یا جیسے کبھی ہم مہندی لگاتے ہیں تو کتنی بالوں میں گردن میں ہر کھجلی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پابندی کا اتنا وہ عادی نہیں ہے نا، انسان اصل میں فطرتاً آزاد ہے، پابندی اس کو ہمیشہ مشکل لگتی ہے۔ بہرحال میں باہر گئی، میں نے کہا تم لوگوں سے تھوڑی سی بات کروں اچھی سی، لیکن باہر بارش سٹارٹ ہو گئی، اس لیے میں اندر آ گئی ہوں، اب ادھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اف یو کیچ ہیل تو ڈونٹ ہولڈ اٹ۔ ہمارا یہ مصیبت ہے ہماری کہ ہم بس اپنے جو برے حالات ہیں اس کو رگڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جب حالات بہت زیادہ سخت ہو جائے تو پھر معجزوں کا توقع رکھو، معجزے ہوتے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک بڑے مزے کا معاملہ ہوا نا۔ مجھے کسی نے چاکلیٹ دیا تو مجھے کہا کہ یہ چاکلیٹ بہت مزیدار ہے نا، یہ چاکلیٹ بہت منہ میں گھل جانے والی ہے، اور یہ وہ میں نے وہ چاکلیٹ ویسے مجھے پسند ہے، میں نے چاکلیٹ منہ میں ڈالی تو وہ فٹافٹ ہی وہ جو چاکلیٹ تھا وہ پگھل گیا نا، اور بہت مزے کا اس کا ذائقہ، اور تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے کوئی اخروٹ وغیرہ بھی تھے، تو میں نے چاکلیٹ بہت شوق سے مزے سے کھایا۔ 2-3-4 منٹ کے بعد میں روڈ کو دیکھ رہی تھی تو روڈ پہ بہت سارے لوگ تھے، بے تحاشا لوگ تھے۔ وہ لوگ آ جا رہے تھے، اور کوئی گاڑیوں پہ تھے، کوئی بائکس پہ تھے، کوئی پیدل تھے، کوئی ضعیف تھے، کوئی جوان تھے، کوئی عورتیں، مرد، بچے۔ ایک دنیا تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں پتہ ان کی کیا کہانیاں ہیں، کیسے کیسے ان کے حالات ہوں گے، یہ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے رہتے بستے ہیں، ان کی کیا خوشیاں ہیں، ان کی کیا غم ہے۔ پھر میرا دھیان اپنے منہ میں تھوڑی دیر پہلے ڈالے گئے چاکلیٹ کی طرف میرا دھیان گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ چاکلیٹ کا ذائقہ کدھر گیا۔ یعنی ہاں، تھوڑی دیر پہلے میں نے بہت شوق سے منہ میں چاکلیٹ ڈالا اور بہت شوق سے اس کو کھایا، لیکن اب کہاں ہے؟ اب تو اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ اب تو اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ ہے، یا تھوڑا سا فائدہ ہے تو وہ ہے، کیونکہ چاکلیٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں کہ چاکلیٹ جو ہے نا وہ 2 منٹ تک منہ میں، اور 2 گھنٹے تک معدے میں، اور 10 سال تک آپ کی کمر کے ساتھ چپکی رہتی ہے نا، پتہ نہیں کہ رہتی ہے یا رہتا ہے، جو بھی ہے نا۔ تو جب میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی نا، وہ چاکلیٹ اور لوگ، اور تو پھر میرے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا ہے، مجھے وہ چاہیے جو قابل تغیر نہ ہو، جو تبدیل نہ ہوتا ہو، جو تبدیلی سے آزاد ہو، مجھے وہ چاہیے۔ اور لازماً میرا دھیان اپنے رب کریم کی طرف ہی گیا کہ مجھے میرے اللہ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ والے بھی تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے معاملات، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قلم خشک ہو گئے اور صحیفے نہیں، قلم خشک ہو گئے، صحیفے اٹھا لیے گئے، کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں اللہ کریم کے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا، پھر میں نے ایک پیاری بچی کو دیکھا، شی واز ایکسٹریملی ہیپی، وہ اونچا اونچا بول رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، وہ گا رہی تھی، وہ خوش تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کس بات پہ خوش ہے، وہ کیوں اتنی خوش لگ رہی ہے؟ دیکھو، اس کا ایک سر ہے جس میں درد ہوتا ہوگا، اس کے پاؤں ہیں جس میں کانٹے چبھتے ہوں گے، اس کا پیٹ ہے جس میں مروڑ اٹھتے ہوں گے،
وہ ایک پورا بدن رکھتی ہے. تو یہ خوش کس بات پہ ہے. پھر مجھے یاد آیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کی گڑیا ہے. تو وہ اپنی گڑیا کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی. اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ اپنی بلیسنگس کو دیکھتے ہیں، اپنی کرم کو جو ان کے اوپر ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ اپنی خوشیوں کو نظروں میں رکھتے ہیں، وہ اپنی رحمتوں کو نظر میں رکھتے ہیں. مطلب دیکھو نا، جب میرا حادثہ ہوا نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا لوگ میرے پاس آتے تھے بہت سارے. میں کہتی تھی اتنا درد میں نے سہا، میں نے اتنی تکلیف سہی، ایسا میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ایسی میری ربس ٹوٹ گئیں، ایسا میری گردن میں درد ہے، فلاں ڈھمکان، یہ وہ، گاڑی برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی. تو کوئی پوچھتا کہ اچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے، تو میں کہتی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. یعنی جو چیز میری نظروں میں مستقل ہونی چاہیے تھی وہ اس معاملے کو میں نے سائڈ پہ کیا ہوا تھا. حالانکہ وہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میں باقی ماندہ زندگی سجدے میں، شکرانے میں گزار دوں کہ رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، تو میرا سجدہ شکر پورا نہ ہو. لیکن میرا دھیان اس طرف تب جاتا ہے نا جب میں خوب رونا رو کہ میری ہڈیوں میں درد، میری گردن میں درد، میں برباد ہو گئی، فلانا ڈھمکانا. تو ہم جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں نا. اچھا پھر گاڑی ٹھیک ہو کے آئی. جب گاڑی ٹھیک ہو کے آئی تو میں نے پوچھا کہ اس پہ کتنا خرچہ ہوا، تو بتایا گیا کہ اتنا. کافی سارے اس کے اوپر پیسے خرچ ہوئے. گاڑی اسٹل اب ٹھیک تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ، یا ایون میرا جو بازو ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی میرا بازو ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اب کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی جیسے اللہ نے بنایا ہے ویسے دوبارہ نہیں ہوگا. تو چیز ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر دوبارہ اچھا اس پہ بھی ایک مزے کی بات بتاؤں گی تھوڑی دیر میں. اچھا کیا ہوا کہ گاڑی پہ کتنا خرچہ آیا کبھی بچے نے پوچھا ہے؟ جب آپ بچے کو سائیکل لا کے دیتے ہیں یا کوئی گڑیا لا کے دیتے ہیں، وہ بچہ اتنا خوش ہوتا ہے. کبھی اس نے پوچھا ہے کتنے کی آئی ہے؟ ہی ڈیم کیئر. اس کو اپنی خوشی سے غرض ہے، وہ خوش ہوا. مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ میں بھی ٹھیک ہو رہی ہوں، گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی. لیکن میں نے پوچھا ہاں اس پہ کتنا خرچہ آیا، میری کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرا یہ میرا وہ. تو ہمارا جو زندگی برباد اس لیے ہو رہی ہے نا ہم بڑوں کی، کیونکہ ہم بڑے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہم صرف اپنے برے حالات، اپنے ورسٹ کنڈیشن کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک جو میں نے ابھی بتایا نا کہ ایک بات اور بھی بتاؤں گی. ایسا تھا نا کہ جاپان میں نا ایک بدھ بھکشو تھا نا. تو وہ بھکشو، وہ جو اورنج کلر کی چادر لپیٹ کے پھرتے ہیں تو وہ بھکشو کہیں سے گزر رہا تھا. اس بھکشو کو راستے میں ایک گھر کے سامنے کسی کا ایک جار ٹوٹ گیا تھا نا، مرتبان. تو انہوں نے وہ مرتبان کے ٹکڑے باہر پھینک دیے تھے. تو بھکشو نے وہ ٹکڑے اٹھا لیے اور اپنے جب راستے پہ جا رہا تھا تو ایک سونار کی شاپ پہ روکا اور سونار کو کہا سونار صاحب میں آپ کی شاپ پہ مفت کام کروں گا، میں آپ کی شاپ میں مطلب جو بھی آپ مجھے کام دیں گے تو میں وہ کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے تنخواہ نہ دیں، مجھے صرف کھانا پینا دے اور رات کو میں آپ کے اوزار جو ہے نا، یہ آپ کی شاپ پہ جو اوزار یوز ہوتے ہیں سوناروں کی، میں وہ اوزار یوز کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہوا کیا ہے کہ جی السلام علیکم. اچھا ہوا کیا کہ وہ شام کو اس کے وہ برتن یوز کرتا تھا وہ آدمی نا. تو اس بھکشو کے پاس ایک کڑا تھا سونے کا. وہ کیا کرتا تھا، سونے کے کڑے کو نا پگھلا کے تو رات کو نا وہ سونے کے کڑے کو پگھلا کے اس کے سونے کے تار بنایا کرتا تھا اور سونے کے تاروں سے اس نے وہ مرتبان کے ٹکڑے جوڑ دیے. جب وہ ٹکڑے جڑ گئے تو اس کے بعد اس نے وہ مرتبان شاپ پہ رکھ دیا. اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی کہ ایک ایسا مرتبان ہے جو سونے کے تاروں سے سیا گیا ہے اور سونے کے تاروں سے بنایا گیا ہے اور بہت خوبصورت مرتبان ہے یہ وہ. حتیٰ کہ وہ جو ایک رئیس تھا نا جس کے گھر کے سامنے مرتبان کے ٹکڑے ملے تھے، وہ بھی آ گیا نا. اس نے کہا میں اب یہ مرتبان خریدوں گا اور اس نے بڑی بھاری قیمت دے کے وہ مرتبان خریدا. تو بدھ بھکشو نے کہا کہ بھائی آپ یہ مرتبان لے جائیں،
یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا مرتبان ہے، آپ نے اس کو باہر پھینک دیا تھا لیکن میں نے اس کے ٹکڑے جوڑ دیے، ٹکڑے جوڑ کے سونے کے تاروں سے اس کو سیا تو وہ ایک ماسٹر پیس، ایک آرٹ کا بہت بڑا شاہکار بن گیا۔ تو جب حالات آپ کو توڑ دیتے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں، اچھا پھر ہوا کیا؟ اسی سائیکی کو لے کر، اس کو پتہ نہیں کوئی فن کہتے ہیں، میں اس کا نام بھول گئی ہوں، لیکن جاپان کے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، جیسے ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد جاپان کا ایک اور رخ دنیا نے دیکھا، ایک بہت مزیدار، بہت خوبصورت، بہت پیارا رخ دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح جب بھی حالات ہمیں توڑ دیتے ہیں نا، تو دیکھو حالات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو توڑ رہے ہیں، تو جس چیز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو توڑ سکتے ہیں، اسی ہی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو جوڑ سکے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ سے ٹوٹنا لے رہے ہیں یا جوڑنا لے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ حالات کو دیکھیں کہ اس میں سے آپ کے لیے کیا ہے، اس میں سے آپ اپنے لیے جوڑنے کو منتخب کریں، آپ اپنے آپ کو ماسٹر پیس بنائیں، آپ خوش رہیں، آپ انجوائے کریں ہر حالت کے اندر۔ اچھا پھر تم مجھے کہو گی کہ نہیں میم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز خوشی دینے والی تو نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز ہی خوشی دینے والی ہے، ہر چیز ہی خوشی دینے والی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ میری والدہ جب فوت ہو گئی تو وہ بہت زیادہ غم والا معاملہ تھا، آخر میرے سے میری ماں چلی گئی تھی، بہت غم انگیز، لیکن اسی ہی ان کے جانے میں ایک یہ تھا کہ وہ بہت سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ 7 مہینے تک سانس کے عارضے میں مبتلا رہی نا، تو وہ سکون سے اسی ہی معاملے میں جس میں میرا رونا چھپا ہوا تھا، اس میں میرا خاموش رہنا اور میرا پرسکون رہنا بھی چھپا ہوا تھا۔ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے معاملات سے کیا چیز لیتے ہو، کون سی طاقت لے رہے ہو۔ جس چیز میں اتنی طاقت ہے کہ تجھے توڑ سکے، اسی ہی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ تجھے جوڑ سکے۔ ہم جس بندے سے ہم ناراض ہوتے ہیں اسی سے منتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں اسی سے ہمیں درد ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کون سی چیزوں کو اس میں سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور انشاء اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ٹائم کیا ہوا، ٹائم ہوا ہے 11:49 اور 6:18 پہ روزہ افطار ہوگا، اور میں مزے کی چیزیں پکاؤں گی اور انجوائے کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔